السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں سانس لے رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک انمول تحفہ ہے اور نیکیوں کو جمع کرنے کا بہترین موقع و ذریعہ ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ بہت ہی خیر و برکت، عبادت و طاعت اور مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن خصوصاً اس کا آخری 10 دن بہت ہی بابرکت و فضیلت والا ہے۔ آخری عشرے کے تعلق سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، متفق علیہ۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب محنت کرتے اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت کے اندر جتنی محنت و مشقت کرتے تھے اتنی محنت آپ دوسرے مہینے میں نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح سے رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت و مشقت کرتے تھے اتنی محنت آپ رمضان کے دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے تاکہ اس کے فضائل و برکات کو حاصل کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے ہم خود بھی ان آخری 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ وقت دعا و عبادت میں لگائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کے ذکر میں لگائیں تاکہ وہ بھی اس آخری عشرہ و لیلۃ القدر کی فضیلت کو پا سکے اور اللہ رب العالمین کو راضی کر سکے اور اپنے لیے نیک اعمال کا بہترین ذخیرہ تیار کر سکے۔ محترم سامعین، ان آخری 10 دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر و اذکار، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار، تسبیح و تحلیل، صدقات و خیرات بکثرت کرنا چاہیے اور احسان و ہمدردی کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا درس دینا چاہیے۔ محترم سامعین، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر آتی ہے جو کہ بہت ہی عظمت والی ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، لیکن یاد رہے تاک راتیں صرف جاگنے اور بات چیت کرنے اور کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ عبادت و استغفار کے لیے ہیں۔ لہذا اس عظیم لیلۃ القدر کو غنیمت جانے، صرف جاگ کر اس رات کی عظمت کو ضائع و برباد نہ کریں بلکہ عبادت و استغفار اور قرآن کی تلاوت سے اس رات کو آباد کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور شب قدر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص دعا بتلائی ہے لیلۃ القدر میں، اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رواہ الترمذی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس آخری عشرے کی قدر کرتے ہیں اور اس میں عبادت و دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور انتہائی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس آخری عشرے کی ناقدری کرتے ہیں اور اس مبارک مہینے میں بھی غفلت اور معصیت کی زندگی گزارتے ہیں۔ معزز سامعین، قرآن و حدیث میں شب قدر کی بہت فضیلت و اہمیت موجود ہے جن کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ شب قدر میں کی جانے
جانے والی عبادات اور دعائیں 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر و افضل ہے۔ اسی شب قدر میں انسان کی رشد و ہدایت کی خاطر قرآن مقدس کا نزول ہوا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس نزول قرآن کی وجہ سے اس رات کی فضیلت و عظمت واضح ہے۔ یہ ایک بابرکت رات ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اسی شب قدر میں جبرائیل امین و دیگر فرشتے تمام طرح کی خیر و برکت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ شب قدر یہ سلامتی والی ہے، یعنی ہر آفت و مصیبت اور شر سے محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ پورے سال میں ہونے والے تمام امور کا اسی رات میں اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شب قدر میں جو شخص جاگ کر اللہ کی عبادت، توبہ و استغفار اور اللہ سے دعا کرے گا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، یعنی اللہ کی عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے اور اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔